بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، چند منٹ قرآن کریم کے ساتھ اس پروگرام میں ہم الہامی کتابوں کا آپ سے تعارف کروا رہے تھے۔ پچھلے شارٹ لیکچر میں ہم نے ویدوں کا تعارف کروایا تھا۔ پرانوں کے تعارف سے پہلے آج ہم ویدوں ہی پہ بات کریں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 4 وید ہیں ہندوؤں کے یہاں، اور ہندو بہت قدیم مذہب ہے۔ سام وید، رگ وید، یجر وید اور اتھرو وید۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا پچھلے شارٹ لیکچر میں کہ منو، جس کو ہندو منو کہتے ہیں، بہت سارے محققین کی رائے یہ ہے کہ اس منو کی بہت ساری سملیرٹیز وہ سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ ملتی ہیں، گویا یہ سیدنا نوح کو منو کہتے ہیں۔ اچھا، اس کا ایک اور ثبوت بھی ہے کہ ان کے یہاں جو اولین وید ہے وہ سام وید ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، جو بہت مشہور ہوئے۔ ان میں ایک بیٹے سام کے نام پہ ان کے یہاں وید ہے۔ تو یہ تاریخ نے یہ تو تفصیلات محفوظ نہیں رکھی کہ کس راستے سے سیدنا نوح علیہ السلام کی تعلیمات ان تک پہنچی۔ البتہ یہ 4 وید جو ہیں، یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ منو نے ہی ان کو تعلیم کیے تھے۔ قبل مسیح زمانے میں یہ لکھے گئے، پرانی یونانی میں، پرانی بابلی زبان میں تھے، اور آج کل یہ ہمیں اویلیبل ہے ویدک سنسکرت میں۔ اچھا، یہ منو ہی ہے کہ جو ان کا لا گیور ہے۔ میں نے پچھلے لیکچر میں عرض کیا تھا، منو نے آبادی کو، جو ان کی لا کی کتاب ہے، بک آف لا ہے، منو سمرتی، وہ انسانی آبادی کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ سب سے بڑی جاتی یا سب سے بڑی ذات تو برہمنوں کی ہے، اور سب سے کم تر جاتی جو ہے وہ دلتوں کی، یعنی شودروں کی، اور شودر وہ ہیں جس کو ہم انگریزی میں انٹچیبلز کہتے ہیں، کہ بڑی جاتیوں کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شودر کا سایہ جس پہ پڑ جائے، شودر جس چیز کو چھو لے وہ ناپاک اور وہ پلید ہو جاتی ہے۔ اور انسانوں میں یہ تقسیم، جبکہ قرآن نے تو سکھایا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جس کو بھی ہم نے انسان بنایا ہے اس کو صاحب تکریم بنایا ہے، چاہے کوئی مسلمان ہو چاہے مسلمان نہ ہو، جو بھی ابن آدم ہے اس کے کچھ حقوق ہیں انسان ہونے کے ناطے۔ ایک بار رسول اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور ایک جنازہ گزرا، اور رسول اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا یہ کس کا جنازہ ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا۔ آپ احتراماً کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ انسان تو تھا، تو انسان ہونے کے ناطے جو حقوق ہیں وہ سب کو ملتے ہیں۔ اچھا، یہ دلت کا لفظی معنی کیا ہے؟ دلت کا معنی ہے دوز ہو آر ان میجورٹی۔ آپ حیران ہوں گے کہ برہمن جو پورے ہندوستان میں حکومت کر رہے ہیں، اور جو سب سے بڑی جاتی اور اعلیٰ ترین جاتی سمجھی جاتی ہے، وہ کئی لوگ کہتے ہیں 21 کروڑ ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں 23 کروڑ ہیں۔ البتہ یہ جو دلت ہیں یہ میجورٹی میں ہیں، کم و بیش یہ 55 کروڑ ہندوستان میں ہیں۔ میں نے جس طرح عرض کیا کہ دلت کا لفظی معنی ہی یہ ہے، وہ لوگ جو تعداد میں سب سے زیادہ ہوں۔ اب اس وقت ہندوستان میں عالم یہ ہے، اگر نچلی جاتی کا آدمی، اور خاص طور پر دلت، اگر کسی تکڑے آدمی کی نلکے سے پانی پی لے، تو پچھلے دنوں میں خبر آئی کہ بڑی جاتی کے آدمی نے اس جرم کی پاداش میں کہ یہ دلت نے ہمارے نلکے کو پلید اور ناپاک کر دیا، اس نے دلت کو قتل کر دیا۔ ایک اور خاص بات جس کو میں بہت واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ بت پرست ہیں، لیکن یہ ہندوؤں کی ایک خوش بختی تھی
کہ इन्हें एक शख्स मिल गया सर राधा कृष्णन, जो जमहूरिया हिंद का सदर भी बना। उसने और भी बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत मशहूर उसकी किताब हुई हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। उसका मजमूई अंदाज ये है कि उसकी किताबें पढ़ के यूं लगता है कि गोया हिंदुइज्म एक मोनोथीस्ट मजहब है, तौहीद पसंद मजहब है। ये तौहीद पसंद नहीं है। आप हिंदुस्तान के बड़े शहरों के बाजारों में जाएं, वहां तो मंडियां हैं जहां मूर्तियां मिलती हैं। हमारे साथ अमेरिका में, बर्तानिया में बेशुमार हिंदू आया करते थे। उनके ब्रीफ केस में 3 इंच का, 6 इंच का, 4 इंच का उनके पास मूर्ति होती थी। वो मूर्ति को सामने रखते और वो हम उनसे पूछते कि तुम इन पत्थरों की पूजा करते हो, तुम क्यों करते हो? इसको हम शिर्क कहते हैं। कहते हैं कि दरअसल ये हमें कल अल्लाह से हमें फेवर्स दिलवाएंगे, अल्लाह से हमें बख्शिश दिलवाएंगे। ये बिल्कुल वही बात है जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लम मुशरिकीन अरब से कहते थे, और कुरान ने इसको यूं बयान किया, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्ना अल्लाह। ए मोहम्मद, आप मुशरिकों से पूछें ये जमीनों आसमान किसने पैदा किए, वो लाजमी तौर पर एक ही बात कहेंगे कि अल्लाह ने पैदा किए। फिर आप इनसे पूछते हैं कि फिर तुम पत्थरों की पूजा क्यों करते हो, मूर्तियों की पूजा, लात मुनात उज़्ज़ा और इन बुतों की पूजा क्यों करते हो? तो वो आगे से आपको कहेंगे मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। हम तो इन मूर्तियों की पूजा इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह से करीब कर देंगे। बिल्कुल यही नुक्ता नजर हिंदुओं का है मूर्तियों के बारे में, कि जिस मूर्ति की हम पूजा करते हैं ये हमें अल्लाह के करीब कर देंगे। हिंदुओं की, और जिस तरह मैंने अर्ज किया था, अहम किताबें हैं, 18 पुराण हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाअल्लाह वो खास तौर पर विष्णु पुराण का जायजा लेंगे। शुक्रिया जी।